اس کی عظمتوں پر دلالت کرنے والی صحیح حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں. اتنا ہی کافی ہے کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس سارے جہاں میں پوری دنیا میں سورج شروع ہوتا ہے کل ہفتے کے دن 7 ہیں لیکن سب سے بہترین دن جس سے سورج ڈھلتا ہے وہ جمعہ ہے. جو کہ اپنے مسائل و احکام اور جو حقوق ہیں جس پر کبھی گفتگو ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری عظمتیں ساری فضیلتیں کس کے لیے اور کون جاری ہے، کون سمجھے گا، کون ان عظمتوں کے حقوق ادا کرے گا، یہ ایک اہم سوال ہے جو اٹھنا چاہیے ہر ذہن میں، ہر دماغ میں. اگر ذہن و دماغ کام کر رہا ہے اور وہ ذہن اسلامی ہے، لیکن صورتحال بے عملی کی بنیاد پر، بدعملی کی بنیاد پر اور اللہ کی یاد سے غفلتوں کی بنیاد پر اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دوری اور کنارہ کشی کی بنیاد پر دل مسلم میں دینی کے احساسات مردہ ہیں، مرے جا رہے ہیں. اور یہ سوال ہر بندے مسلم کو خود سے کرنا چاہیے. جمعہ کے خطبے احادیث نبویہ کی روشنی میں، حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس لیے ہے تاکہ دین کی کسی بات کی تنقید کر دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا بیان کرتے تھے. اللہ کے رسول اپنے خطبہ جمعہ کے اندر تذکیر کیا کرتے تھے، اور تذکیر کا معنی مفہوم اسلامی یہ ہے کہ دین کی شریعت کی کوئی بات ذکر کی جائے، یاد دہانی کی جائے، تاکہ عمل بیدار ہو جا سکے. کہیں اگر پانی مر رہا ہے تو اس کو زندگی بخش دی جائے. لیکن ماننا تو یہ ہے کہ اگر دل کے اندر حیات، دل مسلم کے اندر دینی زندگی، ایمانی زندگی جلد کی دل باقی ہو. لیکن سوال اس وقت منہ کھول کے یہ کھڑا ہے کہ کیا ہم صحیح معنوں میں دین اسلام کے سچے دعوے دار اور پکے وفادار ہیں کہ نہیں؟ مسئلہ تو اب یہ طے کرنے کا ہے کہ جو ہمارا اسلام ہے وہ دلائل کی روشنی، کسی کے خطبے اور ذاتی خیالات نہیں،
قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن کی آیات کریمہ کی روشنی میں، احادیث نبویہ صحیحہ کی روشنی میں اسلام کی اور مسلمان کی جو ایک تصویر بنتی ہے، مدلل کیا وہ تصویر ہمارے وجود پر، ہماری ذات پر، ہمارے ایمان، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کی روشنی میں وہ ہماری تصویر ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے اس وقت کا۔ معاملہ یہ ہے کہ اسلام کے شعائر، اسلام کے فرائض، اسلام کے ارکان میں سے جو سب سے اہم ترین رکن شہادتین کے بعد ہے وہ صلاۃ قائم کرنا ہے، لیکن اس رکن کی ادائیگی اور صلاۃ قائم کرنے کے تعلق سے ہم میں سے اکثر کا، ہمارے اپنے دین کے کلمہ پڑھنے والوں کا، ہمارے عیش و اقارب کا، ہمارے پاس پڑوس میں بسنے والے مسلمانوں کا صحیح کیا ہے؟ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے ایمان باللہ کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور وہ اللہ جل وعلا نے شریعتیں اور شریعتوں کی آیات اتاری، اور اللہ تعالی نے باواسطہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شب معراج میں نماز فرض کیا، تو اس کے بعد ایک مسلم کا اور ایک مسلم کے علاوہ غیر کا دونوں میں تمیز کا، دونوں میں تفریق کا جو معیار بنا، شرائط کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، وہ یہی صلاۃ، یہی نماز معیار بن گیا کہ من اقامہا، جس نے نماز قائم کیا وہ مسلمان، اور جس نے نماز چھوڑا، ترک کیا، یا تو مانا ہی نہیں، اور اگر مانا تو اس کو ادا ہی نہیں کیا، بس اس کی زندگی میں نماز نہیں آیا، تو اس کو جماعت المسلمین مومنوں کے زمانے میں اس کو نہیں شامل رکھا گیا۔ سورہ توبہ کی 2 جگہ آیتیں میں نے پڑھی، یہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی جب روز میں نمازیں فرض کی ہیں، نہ جانے کتنی صحیح احادیث میں یہ بات مذکور ہے، حدیث جبریل ہو، حدیث عبداللہ بن عمر ہو، شاید سوال کرتا ہے کہ ہمیں اسلام سکھائیے، اسلام کی باتیں بتائیے، وہ بھول آتے ہیں اللہ کے دین سیکھنے کے لیے، ایمان قبول کرتے کہ ساتھ ساتھ شریعتوں کا علم لینے کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان تمام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی تھی۔ ان تعلیمات کے سب سے اہم ترین یہ بھی بات تھی کہ اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، ان تقیم الصلاۃ، بندہ کے اوپر یہ سب سے اہم ترین فریضہ ہے کہ وہ صبح روز میں اللہ تعالیٰ کے لیے 5 وقت کی نمازیں ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے دعات میں ہم مبلغین کو مختلف عرب کے جزیرے کے خطے میں بھیجتے تھے۔ والی مشہور اس میں آپ نے ہی تعلیم کی کہ تم جا رہے ہو مبلغ اسلام بن کر کے
حاجی اسلام اور بھائی اسلام کر کے تمہیں سب سے پہلے ایمان اور توحید کی بات سنانی. اگر مان جائے تمہاری یہ بات تسلیم کر لے، تمہاری اس بات سے تمہاری اطاعت کر دیں، شرک چھوڑ دیں، کفر چھوڑ دیں، غیر اللہ کی عبادت ترک کر دیں، تو عالمهم بالأبصار ويستخبرهم بأن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة في رواية الألفاظ. تب یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر شب و روز میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. اس سے کیا ملتا ہے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، کہ دین اسلام میں توحید کے اور رسالت کے اقرار کے بعد جو من کا سر امتیاز ہے، جو اور دیگر اخیار مشرکین و کفار سے ان کو الگ کر دیتا ہے، وہ نماز کا قائم کرنا. اور یہ آج ہمارا اقرار شہادت ہے، کیا وہ ہمارے لیے نفع بخش ہے؟ اس صورت میں کہ ہم توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد سرے سے کلیہ نماز کے داخل، نماز کے تاریخ اور درجہ بدرجہ معاملات نگاہوں کے سامنے. کیا صحیح بات کیا ہے؟ میں نے کہا کہ زمرے مسلمین میں اور مسلمانوں کے مومنوں کے گروہ میں ایسے لوگوں کی شمولیت شرعی ذرائع کی روشنی میں درست ہے کہ نہیں؟ اور اسی لیے میری مسئلہ 7ویں صدی ہجری کے اندر پوچھا گیا کہ اگر کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو اس کا حکم کیا؟ یہ سوال مراکش، مغرب، اندلس اس زمین کے علماء کے سامنے لایا تو حیرت کی ان کی انتہا نہ رہی. کہا کہ یہ سوال تو فرضی ہے، اس سے کیا جواب دیا جائے؟ یعنی وہ یہ تصور تک نہ تھا اہل افتا جب وہ فتاوا کہ مالک جو اہل علم تھے اس زمانے میں 10ویں صدی ہجری تک، ان کے حاشیے خیال میں یہ بات نہ تھی کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرے گا، کچھ واحد لے گا اور اس پر نماز نہ پڑھے گا کہ یہ سوچا جائے کہ اس کا حکم کیا ہے. کہا کہ ہاں یہ تو مسئلہ ضروری لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر القرون صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، اور اس کے بعد انسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے سلف صالحین کے دور میں اس بات کا تصور بھی نہ تھا کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے. اس میں صاف واضح طور پر یہ الفاظ مرضی ہے صحیح حدیث کے کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ وہ عہد و پیمان و میثاق جو ہمارے اور ان سے یعنی ہمارے علاوہ کفار و مشرکین بتوں کے پجاریوں کے درمیان ہے وہ ہے صلاۃ. جس نے قائم کیا تو اس نے گویا اسلام کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو اٹھا دیا اس نے اسلام ہی اٹھا دیا. بعض میں الفاظ ہے کہ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. میرے دین بھائیوں، مسئلہ ہاں تقریر اور ظاہر تقریر دکھانے کا نہیں، مسئلہ تو تذکیر کا ہے اپنے ان بھائیوں کو، اپنے لوگوں کو کہ جن کی عمریں اچھی خاصی ہو چکی ہیں، لوگ مسجدوں میں آ کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ عمر کا بہتر اسلام میں ہم معتبر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہے گا قیامت کے دن کہ کیا میں نے تم کو
وہ عمر نہ عطا کی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا. وہ جاءکم النذیر، اور تمہارے ساتھ تمہارے پاس سے نذیر بھی آیا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ وہ جاءکم النذیر. وہ جوان نماز نہیں پڑھتے، صرف اس کی تاریخ ہے، اصل کیا سمجھ رہے ہیں میاں بھارتی اور ہمیشہ ہمیں سے رہنے والے ہیں. یہ روانی، یہ قوت، یہ طاقت بنا ہونے والی ہے. بچے ان کو اسلامی تربیت سے آشنا ہو کر کے مسجدوں میں آنے اور نماز پڑھنے کی بچپن سے عادت پکڑنی چاہیے تھی، مگر جو خیر نوجوانوں کو اس کا کوئی شعور نہیں ہے. اور یقیناً مطلب اس سے زیادہ اپنے منہ پر ہے کہ ہم کتاب سنت کا تھوڑا ہی صحیح علم رکھتے ہیں، اور یہ علم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اس مقام پر اقامت صلاۃ کے مسئلے کو بیان کیا ہے. کبھی حکم دے کر کے، کبھی اس کا جواب بیان کر کے، کبھی اس سے چھوڑنے اور نفرت کرنے والے یا جاری کرنے والے اور اپنے خضوع کرنے والے اور دعوت کرنے والوں کے متعلق وعیدیں بیان کر کے اتنا تو ہم جانتے ہیں، اتنا تو ہم ایک بندے مسلم کی حیثیت سے، ساری علم کی حیثیت سے یہ بات جانتے ہیں کہ یہ دین کا رکن ہے، یہ دین کا شعار ہے، یہ ہماری جان ہے، ہمارے دین کی پہچان ہے. لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہوتے بات میں بیٹھے اور ایسا نسیان کا، سہو کا، غفلت کا شکار ہے کہ شاید کے خیال ان کے خود آتا ہو یا ان کے مطابق آتا ہو کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اور حدیث رسول اللہ ابن عمر اور اس طرح کا ابو ہریرہ اور صحابی عبید اللہ امام کی صاحبہ اور اس طرح کے تمام صحابہ کرام سے بڑی حدیث کو انہوں نے پڑھا ہے اور یہ علم رکھتے ہیں اور ان کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ نماز سے یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. جس نے بنیاد کو قائم کیا تو دین کو قائم کیا، جس نے بنیاد کو ڈھا دیا اس نے دین ہی ڈھا دیا. کیا ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کتنے اچھے، کتنے سارے، کتنے سچے تھے؟ ہمارے دین کا ایک مسئلہ ہے معاذ کسی کی تشکیل کرنا، یہ ہمارا دین نہیں ہے. ہمیں دین کی طرف بلانا یہ ہمارا اصل وسیلہ اور طریقہ ہے. لیکن مسائل ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی بھی انسان کو اسلام سے خارج ہونے والا عالمی دنیا میں نہیں سمجھتے تھے، سوائے ترک صلاۃ کو وہ کہتے ہیں. اور یہ معاملہ بڑا اہم ترین ہے اس متعلق. یہ ساری عقل، یہ ساری قوت، یہ ساری غفلت کھڑی کی کھڑی رہ جائے گی جب روح قبضے سے پرواز کرتی ہے اور قبر ہمارا مرکز ہوگا. قبر میں سفر ہونے کے بعد کا مرحلہ اور بطور ترکیب یہ کہیے کہ قبر کی تاریخی اور قبر کی پہلی ساعتیں کتنی شدید ہوں گی اس بندے کے لیے جو نماز کا تاریخ ہوتے ہوئے اپنی جان اللہ جل وعلا سے کیا ہوگا. کیا ہو گیا ہے آدمیوں بھارتوں مسلمانوں کہ تم اس قدر غفلت کا کیوں شکار ہو اور آگے گوشت میں پڑے رہتے ہو. نمازوں سے متعلق کا سنت کے خصوص سینکڑوں ہیں کہ اس کو پیش کیا جاتا ہے اس کے اندر نماز کی اہمیت، نماز کی عظمت، نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے. تو چڑھ کے نماز و غفلت نماز کے متعلق وعیدوں کی بھی نہ جانے کتنی حدیثیں ہیں آپ کے سامنے. اور یہ بات یاد رہے کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ بات آخری کر کے خود کو ختم کر رہا ہوں اسی نصیحت کے ساتھ کہ نماز کی اہمیت سمجھیں، ہم سمجھیں، آپ سمجھیں، ہمارے بچے سمجھیں. اور اس بات کا ہم ہمیں بتانا چاہیے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہی
بظاہر کامیابی نہیں ہے اس طور پر کہ اگر ہمارے بچے حافظ ہیں اور ہماری تعلیم ہماری تربیت ادھوری ہے، جس فکر تو ہمیں چاہیے یہ الگ کتاب ہے کہ ہم رسول انسان بذات خود ہوگا وہ کلہم آتی ہی یوم القیامت، ہر ایک انسان اکیلے آئے گا اور اس کے ہر انسان سے اپنے ایمان اور عمل کے مطابق سوال ہوگا، لیکن یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے ذمہ داری اپنی کہاں تک نبھائی اپنے بچوں کو تعلیم دینے میں، تربیت دینے میں، نماز سکھانے میں اور دین سکھانے میں، شریعت کی قدر کے ڈرانے میں کیا آپ کے بعد تمہارا تھا، تم نے وہ کیا کیا ہے جو کرنا چاہیے تھا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، صحابہ کا معاشرہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے صحابہ کرام کے معاشرے کو ہاتھ سے پیچھے نہیں رہتا تھا، جماعت سے نہیں کی نماز کو ادھر ادھر پڑھ لیا، اپنے گھر میں پڑھ لیا، اپنی جگہ میں پڑھ لیا، اپنے کھیت میں پڑھ لیا، اپنے کاروبار میں پڑھ لیا، نہیں، ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا، مگر ایسا آدمی جب جماعت کے اندر کسی کو غیر حاضر آتے تھے تو یہ ہمارے دل میں خیال کرتا ہے۔ اور آج ہم مکمل طور پر یہ پرسنائی ہفتہ بھر غائب رہنے کے بعد بھی اپنے مقابلے کیے ڈر اور خوف نہیں محسوس کرتے کہ ایسا ہو رہی کہ ہم آپ شرک کی، کفر کی، نفاق کی وادیوں میں خود آپ ہٹکے اور آپ بڑے ہیں۔ ڈر ہونا چاہیے کہ نماز اللہ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت چھوڑو کی روشنی میں نظر کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے، یا اللہ تعالیٰ سے دعاؤں ہر سوال کا بہترین وسیلہ ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ سب ہے اور ساتھ ساتھ سب ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عبادت تو ہمارے دین کا سب اور شان ہے، اگر اسی کو ہم نے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑے گا اور سخت محاسبہ ہوگا، اور بات کی ہی ہے کو ہماری عبادت سے شہری ریاست کے محاسبہ ہوگا۔ اگر محاسبے کے وقت بندے کا سلام، بندے کی نماز یہی خراب شہری اس دعا کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ اور فکیت کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اور تمام کو تو جو راستے کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کی نماز کی توفیق سے اللہ تعالیٰ خاتمہ ہو، ہمارا ایمان پر ہو، اللہ تعالیٰ جو ہمارے مریضوں کو شفا دے، پریشان کو ان کی پریشانی دور کر دے، کریم اللہ تعالیٰ تو وبا و بلا اور ساری آفتیں کی ڈال دے، اس بھی قدیم عادل ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اسلام پر قائم رکھ اور ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے۔